بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں اس رات اپنی خالہ میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رہا جس رات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری ان کے ہاں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز عشاء کے بعد گھر تشریف لائے اور 4 رکعت ادا کر کے سو گئے۔ پھر رات کو بیدار ہوئے اور فرمایا کیا ابھی تک یہ بچہ سو رہا ہے، یا اسی طرح کا کوئی جملہ ارشاد فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے اٹھے، میں بھی اٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں جانب نماز کے لیے کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دائیں طرف کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 5 رکعات ادا کی، اس کے بعد 2 رکعات فجر کی پڑھیں، ادا کی اور پھر سو گئے، حتیٰ کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خراٹوں کی آواز سنی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھے اور فجر کی نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت حدیثیں بیان کرتا ہے، اگر قرآن کی یہ 2 آیات نہ ہوتی تو میں ایسا نہ کرتا۔ پھر سورۃ البقرہ کی آیت کہ وہ لوگ جو ہماری کلی نشانیوں اور ہدایت کی باتوں کو چھپاتے ہیں، شروع سے آخر تک تلاوت فرمائی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بھائی مہاجرین کاروبار میں اور انصار کھیتی باڑی میں مصروف رہتے تھے، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہی رہتا اور ان مجلسوں میں شریک ہوتا تھا جن میں وہ نہ ہوتے، اور وہ باتیں بھی یاد رکھتا تھا جو وہ یاد نہیں رکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی باتیں سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر بچھاؤ، میں نے بچھا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ سے چلو بنایا اور اس میں ڈال دیا، پھر فرمایا اس کو لپیٹ لو، میں نے لپیٹ لی۔ اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان نہ بھولا۔ ہم سے ابراہیم بن منظر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن ابی فدیق نے یہی حدیث بیان کی۔ اس روایت میں یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے چلو لے کر اس میں ڈال دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 2 ظرف یاد کر لیے ہیں، چنانچہ ان میں سے ایک تو میں نے ظاہر کر دیا اور دوسرے کو اگر ظاہر کرتا تو یہ بلعوم کاٹ لی جاتی۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ بلعوم کھانے کی رگ ہے۔